پر مبنی ریاست جو دنیا میں اس وقت عام سٹرکچر ہے، اس طرح کی ایک ریاست ہے۔ یہ ریاست جو ہے علی شفا حفرۃ من النار پہنچ چکی ہے، آگ کے گڑھے کے عین کنارے تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کے الفاظ ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها۔ تم تو آگ کے گڑھے کے عین کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرنے والے تھے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ آج وطن عزیز پاکستان اس تباہی اور ہلاکت کے اور اس کے آگ کے گڑھے کے عین کنارے تک پہنچا ہوا۔ قومی یکجہتی نام کی کوئی شے نہیں رہی۔ بڑے دھڑلے سے کہا تھا نواز شریف نے بھی ڈیم بنائیں گے، کالا باغ ڈیم۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بڑے دھڑلے سے کہا تھا انہوں نے بھی، سی ای چیف ایگزیکٹو، فوجی حکمران، لیکن نہیں، بھول جاؤ بھول جاؤ بھول جاؤ۔ کیوں؟ کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیجئے، پانی کا کرائسس اب تو آنکھوں کے سامنے ہے۔ پہلے تو لوگ خبریں دے رہے تھے، وارن کر رہے تھے، اب تو آپ کے سامنے رائٹنگ آن دی وال۔ جس ڈیم پہ کروڑہا روپیہ خرچ ہو چکا ہے، جس کی ساری فیزیبلٹی انفراسٹرکچر بن چکا تھا، سب کچھ، کسی اور کے لیے تو اثر نو کام شروع کریں گے تو کئی سال تو اس کو چاہیے اس کی فیزیبلٹی کے لیے۔ بہرحال نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا صاف۔ یہ بات ضرور ہے، پرویز مشرف کی بات صاف کہہ دیتا ہے، سندھ کے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے پنجاب پر۔ یہ کیوں ہے بے اعتمادی؟ یہ تو ایک بنیاد مرصوص تھے، ایک قوم ہندو کے مقابلے میں سیسا پھیلائی ہوئی دیوار پر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مذہبی فرقہ واریت جو ہے تو وہ جن حدود کو چھو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ واقعہ یہ ہے، حالات کسی بھی وقت ٹرن لے سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی خانہ جنگی شروع ہو سکتی، کھلا سے ملواؤ۔ معیشت ہے تو وہ دیوالیہ تو ہو چکی، ڈیفالٹ تو ہم کبھی کے کر چکے ہوتے، لیکن یہ تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف، کیونکہ ہم نے اپنی مین پالیسی ان کے ساتھ ہم آہنگ کر لی ہے، ان کا سوشل انجینئرنگ کا پروگرام بھی ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ 1/3 عورتیں میدان میں آ جائیں گی بلدیاتی سطح پر، وہ معاشرے کو جس رخ پر لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اسی پر لے کر جا رہے ہیں۔ آپ بھارت اور پاکستان کے درمیان تہذیبی ہم آہنگی پیدا کرنے کی بھی ان کے پروگرام پر پوری طرح عمل پیرا ہے۔ وہ بسنت ہو، جشن بہاراں ہو، وہ ایک کلچر، ایک تہذیب، یہ ان کا پروگرام ہے۔ آپ نے چونکہ اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ کر لیا، اس لیے وہ لائف سپورٹس کے درجے میں آپ کو یہ ایک اور تھوڑی سی قرض کی رقم، تھوڑی سی اور قرض کی رقم، آپ کی خوشامدیں ان کی طرف سے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ ہاں وہ قرض منظور ہو گیا، چاہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ اور زیادہ گڑھے کے اندر دفن ہو رہے ہیں۔ سیاست ہے تو اس کا کوئی کل سیدھا نہیں، اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ اب پھر ہم وہیں آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایوب خان نے کنونشنل لیگ بنائی تھی، اب یہ ایک اور لیگ بن رہی ہے، اس کے ذریعے سے، اور اس سے اپنے سارے اقدامات کے لیے انڈیمنٹی لے کر، اور یہ کہ صدارت اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ جائے گی۔ اور یہ نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی عوامی ایجیٹیشن ہوگا، ہلہ گلہ ہوگا، بھٹو کی طریقے سے نکلنا پڑے گا۔ کوئی جس میں کہ کوئی دوام ہو، کوئی پائیداری ہو، کوئی پروگرام بنا کر اس پر عمل کیا جا سکے۔ بھائی ادھر آپ کے چیف ایگزیکٹو فرما رہے ہیں کہ یہ دشمن دانت تیز کر رہا ہے، یہ الفاظ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس دشمن نے تو آپ کو کبھی تسلیم کیا ہی نہیں تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ دشمن یہ سوچے کہ یہ خود بخود پتاشے کی طرح گھلتے جا رہے ہیں تو ہمیں خام خواہ اس کے اوپر ضرب لگانے کی ضرورت کیا ہے۔
یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ حالات ہیں اس پاکستان کے، یہ تباہی کے اپنے گڑھے پر پہنچا ہوا ہے۔ سبب کیا ہے اس کا؟ سبب ہے ایک وعدہ خلافی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی گئی۔ ہم نے کہا تھا اے اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ قائد اعظم نے کہا، ڈٹ کر کہا، بار بار کہا، سینکڑوں مرتبہ کہا۔ اس پر ہم یہاں سیمینار بھی کر چکے ہیں، کتاب شائع کر چکے ہیں، انگریزی ان کے بیانات جو ہیں وہ ہم نے کتابی شکل میں جمع کر دی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر ایک ایسی ریاست وجود میں آ جاتی ہے، آزاد مسلم ریاست ہندوستان کے شمال مغرب میں، تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں جو داغ اور دھبے پڑ گئے تھے اسلام کے چہرے پر، ان کو دھو کر اصل اسلام، ملوکیت سے پہلے کا اسلام، خلافت راشدہ کا اسلام تھا، اس کا نقشہ دنیا کو دکھائیں۔ لوگوں نے ووٹ اگر دیے تھے 1946 کے الیکشن میں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ نعرہ وہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وعدہ ہم نے کیا، اس وعدے کی خلاف ورزی کی، اس خلاف ورزی کی ایک سزا ہمیں یہ ملی، ملک دو لخت ہو گیا، بدترین شکست کا کلنک کا ٹیکہ ہمارے ماتھے پر لگا، اور دوسری اس سے بھی زیادہ سخت سزا جو ملی ہے، وہ تو شکست ہی ایک وقت میں آئی، جو بھی تھا کلنک کا ٹیکہ لگ گیا، ایک مستقل جو ہے، جو اندر ہی اندر ہمیں دیمک کی طرح چٹ کر رہی ہے، جو سزا اللہ تعالی کی طرف سے، وہ سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ یہ اجتماعی سزا ہے جو قرآن کے روح سے کسی بھی گروہ کو ملتی ہے اگر وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے کسی وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے وہ بھی ہیں منافقین مدینہ میں سے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، ہمیں غنی کر دے گا، دولت مند بنا دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک ہو جائیں گے۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا، غنی بنا دیا، دولت دے دی، بخیلوا بہ، اب بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی۔ یہ نفاق کی بیماری ہے جو نفاق باہمی کی شکل میں ہے، اب صوبائیت پرستی ہے، لسانیت پرستی ہے، ایتھنیسٹی ہے، علاقائیت پرستی ہے، اور فرقے وارانہ مذہبی چپقلش ہے۔ یہ نفاق باہمی ہے، عذاب الہی کی ایک بدترین شکلوں میں سے ایک یہ ہے۔ اور نفاق کا دوسرا معاملہ سیرت و کردار کا دیوالہ نکل گیا، صداقت، امانت، ایفاء عہد ختم۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں ہی یہ تین ہیں، اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے۔ یہ ہماری قوم کے ماتھے پر یہ تینوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کاف فے رے، کف کفر لکھا ہوگا اس کی پیشانی پر۔ اسی طرح پاکستان کے اس وقت کے مسلمان معاشرے کے اوپر یہ تین چیزیں، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت، غبن۔ اب یہ غبن ہوئے ہیں، اربوں میں ہوئے ہیں، پہلے کبھی چھوٹے بہت سینکڑوں میں، ہزاروں میں غبن ہوا کرتے تھے، اب ترقی ہوئی ہے تو اب تو یہ تو اربوں میں، کروڑوں کے اندر جو ہے وہ غبن ہوئے۔ بہرحال اس ضمن میں بھی نوٹ کر لیجئے، اس کا بھی علاج صرف ایک ہی ہے۔ اگر ہم توبہ کریں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی طرف رجوع کریں، اگر یہاں ہم اسلام کو قائم کریں، اور اسلام کے قائم کرنے سے مراد اسلام کا نظام عدل اجتماعی بھی، اور اسلامی شعائر، اسلامی عبادات، اسلامی قوانین، اسلامی تعزیرات، اسلامی حدود، ان سب کا نفاذ، ٹوٹل اسلام، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، سموچے کے سموچے۔ اگر یہ کریں گے تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کا یہ
اس وقت کی جو یہ ہم آگ کے کنارے کے گڑھے پر کھڑے ہیں، اللہ ہمیں بچا لے گا، نکال لے گا، ورنہ یہ کہ کوئی بھی ٹرم نسیہ منسیہ کر سکتی ہے۔ دنیا تو آپ کی اجتماعی انتقال اور موت کی خبریں پہلے سے دے رہی ہے۔ 2015 میں کوئی پاکستان نہیں ہوگا اور 2020 میں کوئی پاکستان نہیں ہوگا۔ یہ تو چیزیں ان کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس جو ہیں جو کچھ تجزیے کر کے ثابت کر رہے ہیں، وہ تو یہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ان کے تجزیے اپنی جگہ، اللہ کی قدرت اور مشیت اپنی جگہ، لیکن بہرحال اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو یہ شدنی ہے، یہ ہوگا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ یہ 3 ڈائمنشنز ہیں میری سوچ کے جو بالکل واضح ہیں، کنکریٹ ہیں۔ ایک انفرادی اعتبار سے دین، اسلام دین ہے، غلبہ چاہتا ہے، اور اس کے ماننے والوں کا فرض ہے کہ اس کو غالب کرے، سیدھی سیدھی بات۔ نمبر 2، امت مسلمہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے، اور اس سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ کم سے کم فرض کفایہ کے درجے میں کسی ایک سائزیبل ملک میں اللہ کا مکمل دین قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے، اور ریپرزنٹیشن اللہ کے دین کی، اللہ کی صحیح ہو جائے۔ نمبر 3، پاکستان یہ تو خاص طور پر ایک معجزے کے طور پر قائم ہوا۔ میری کتاب موجود ہے استحکام پاکستان نامی، اور ہوا اسی بنا پر کہ ہم نے اللہ سے یہ وعدے کیے تھے، اور اب ہمارا حال یہ کیوں ہو گیا ہے کہ ہم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس تباہی کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں، یا ادھر یا ادھر، لیکن اس کا بھی ایک ہی امکان ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پہ اللہ کے دین کو غالب کیا جائے بالفعل۔ یہ تینوں چیزیں آ کر ایک نقطے پر جمع ہو گئی ہیں۔ اب جو میری فکر کا چوتھا جو اس کی ڈائمنشن ہے، وہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا خفی ہے، جیسے 4th ڈائمنشن آف اسپیس کی حیثیت سے ٹائم ان امیجنیبل ہے، ایسے یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو فطرت کے اشارات کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ 4th ڈائمنشن میری کیا ہے؟ نمبر 1، قیامت سے قبل اس کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اب یہ بحالات موجودہ کسی دیوانے کی بڑ معلوم ہوتی ہے، اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں، ویسٹ تو بغلے میں جا رہا ہے، اینڈ آف ہسٹری، ہم پہنچ چکے ہیں، تاریخ انسانی کے آخری کنارے تک ہم پہنچ چکے ہیں، اب اس سے آگے کوئی ہے ہی نہیں منزل۔ اور اسلام تو بیچارہ کہیں ہے ہی نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ہاں مقابلے میں کمیونزم آیا تھا، اس کو دیکھ لو، اس کا لاشا پڑا ہوا ہے، اور وہ تو متعفن ہو گیا ہے۔ نظام تو ہمارا ہی ہے، ایک ہی ہے، لیکن نہیں۔ یہ منطقی طور پر قرآن میں بھی موجود ہے کہ محمد کو بھیجا اللہ نے دین کے غلبے کے لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 دفعہ آیا، اور 5 دفعہ یہ آیا کہ بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تو حضور کا مقصد بعثت پورا اسی وقت ہوگا جب پورے عالم انسانیت پر اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ قرآن میں بھی اشارہ ہے، حدیث میں وضاحت کے ساتھ چیزیں موجود ہیں، وہ حدیثیں ہم نے کافی عام کی ہیں، اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یقین ہے اس بات پر کہ دنیا کے خاتمے سے قبل وہ خاتمہ ہونا ہے، قیامت آنی ہے، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، آئے گی، اور اس سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ مجھے اس میں شمع برابر بھی شک نہیں، قرآن اور سنت کی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ البتہ اس کے بعد دوسرا قدم اس کا یہ ہے، اس کا نقطہ آغاز یہ سرزمین پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان، یہ علاقہ اس کا نقطہ آغاز بنے گا۔ یہ میں گمان غالب کے طور پر کہہ رہا ہوں، اشارات موجود ہیں،
400 سال کی تاریخ بھی بتاتی ہے، تفصیل سے میں یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں۔ 400 سال سے مجددین امت کا سلسلہ ہندوستان میں ہوا۔ پہلے 1000 برس تک سارے عالم عرب میں آئے، مجدد الفسانی سے شروع ہوا، پھر شاہ ولی اللہ، پھر سید احمد بریلوی، اور پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن، پھر 20ویں صدی عیسوی میں عظیم ترین انسان ہندوستان نے پیدا کیے مسلمانوں میں۔ کوئی اقبال کے پیرلل کوئی شخص پوری دنیا میں، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، ابو الکلام جیسا داعی الی القرآن، ایک زمانے میں بڑے بہت ہی یوں سمجھیے کہ شد و مت کے ساتھ غلغلہ انہوں نے قرآن کی دعوت کا بلند کیا تھا۔ یہ سارے شواہد ہیں۔ تحریک خلافت چلی تو یہاں چلی، پھر آزادی کی تحریک میں اسلام کا نام لیا گیا تو صرف یہاں، باقی اور کہیں بھی نہیں لیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ تاریخ ہے 400 برس کی، اور حضور کی احادیث ہے جن کو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ ویسے ہم نے بہت بڑے پیمانے پر ان کو شائع کیا ہے، آپ تک بھی کبھی نہ کبھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرور وہ 4 ورقہ جو ہے پہنچا ہوگا جن میں ہم نے وہ احادیث جو ہیں وہ درج کی ہیں ان کے حوالوں کے ساتھ۔ بہرحال یہ ہے ڈائمنشن وہ کہ جو قرآن اور سنت کے اشارات پر اور حدیث نبوی، نبوات نبوی، مشیت ازدی، تدبیر خداوندی، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، اس کی مشیت، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر غالب، اس کی اپنی تدبیر چل رہی ہوتی ہے، اسی کی ایک کڑی پاکستان کا قیام ہے۔ بہرحال یہ ہے وہ چیز کہ جس کو اوپر واقعہ یہ ہے کہ میں بھی جب حالات، زمین کے جو حالات ہیں ان پر غور کرتا ہوں تو یہ میرا مزمحل سا ہونے لگتا ہے۔ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے مجھ سے۔ فیکٹس آن دی گراؤنڈز بالکل برعکس ہیں ابھی تک، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی وقت کوئی ڈیوائن انٹرونشن، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص تدبیر ایسی ہو سکتی ہے سامنے کہ اچانک حالات کا رخ جو ہے وہ بدل جائے۔ مجھے چونکہ وہ اشارات موجود ہیں، احادیث کے اندر وہ خبریں موجود ہیں، لہٰذا میں پھر اپنا صغریٰ کبریٰ سنبھالتا ہوں، پچھلی تاریخ کو دیکھتا ہوں اور آئندہ کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں۔ نبوت کہتے کسے ہیں؟ نبا کہتے خبر کو، نبی کہتے خبر دینے والے کو۔ اس خبر دینے والے نے خبر دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس خبر دینے والے نے خبر دی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تمہارا محاسبہ ہوگا۔ اس خبر دینے والے کی خبریں ہیں، قیامت آ کر رہے گی، اس نے خبر دی ہے، اسی نے خبر دی ہے قیامت سے قبل کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اسی نے خبر دی ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانی، یہ احادیث ہم بہت بیان کر چکے ہیں۔ یہ 4 ڈائمنشنز اب جہاں آ کر جڑ گئی ہیں وہ ہے غلبہ اسلام۔ یہ تو ہے تشخیص کے درجے کی چیز جو میں نے آپ سے عرض کی۔ اب تجویز کیا ہے؟ غلبہ اسلام کے لیے 2 محاذوں پر جد و جہد ضروری ہے، اور یہ میں نے اپنی یہ تحریکی زندگی، ویسے تو میری تحریکی زندگی میں عرض کر چکا ہوں، میں جماعت اسلامی میں جو میں نے 10 سال بسر کیے اس کا جو سمجھتا ہوں میں، مجھے اس پہ کوئی ندامت نہیں ہے، بلکہ میں اس کو اپنے لیے بہت بڑی برکت سمجھتا ہوں۔ میں نے وہ وقت جو وہاں لگایا ہے خلوص اور اخلاص کے ساتھ بہت کچھ گین کیا ہے، بہت کچھ حاصل کیا ہے وہاں سے۔ پھر تحریک پاکستان میں بھی بھاگ دوڑ کی تھی، لیکن یہ کہ خود اپنے ایک تشویش اور اپنی تجویز کی بنیاد پر جو کام شروع کیا ہے، اس کے بالکل آغاز میں نے واضح کر دیا تھا کہ اس کے 2 محاذ ہیں، یہاں غلبہ اسلام کے جہاد کے 2 محاذ ہیں۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ کوئی نئی بات آج میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو 1967 میں ایک ہی سن میں نے دونوں چیزیں، ان وائٹ اینڈ بلیک جسے کہتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ تحریر کی شکل کے اندر وہ میری چیزیں موجود ہیں کہ جس میں یہ دونوں علیحدہ علیحدہ محاذ بیان کر دیے گئے۔ یہ 2 محاذ ہیں جن پر جد و جہد کرنی پڑے گی۔ یہ 2 pronged اٹیک ہے جو باطل پر ہمیں کرنا ہوگا۔
پہلا یہ ہے کہ ایک زبردست عوامی تحریک ایسی چلے اسلام کے غلبے کے لیے، زبردست عوامی تحریک جس میں لوگ بھوکے رہنے کو تیار ہوں، مرنے کو تیار ہوں، جانے دینے کو تیار ہوں۔ ایسی عوامی تحریک اور زبردست عوامی تحریک نہیں چلے گی تو نہ تو آپ کا جو ود ان دی کنٹری ویسٹرن انٹرسٹ ہے، جاگیردار، زمیندار، سرمایہ دار اور قبیلوں کے سردار، یہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے، یہ خدا ہے، یہ اپنی خدائی کے اندر کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتے۔ ان سب کا دباؤ جو ہوگا اسے روکنے کے لیے اور اسے دبانے کے لیے ایک کاؤنٹر، ایک پاپولر موومنٹ جب تک کہ گیلونائز ہو کر عوام سامنے نہیں آئیں گے اور جسد واحد بن کر نہیں آئیں گے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ پھر نہ صرف اندرونی، پوری دنیا اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت معاملہ چل رہا ہے، پورا ویسٹ، عالم عیسائیت، عالم یہودیت یکجان ہو چکا ہے کہ کسی صورت اسلام کو سر نہیں اٹھانے دینا۔ یہ ان کی سوچی سمجھی طے شدہ پالیسی۔ ہاں وہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہے، بلکہ اس کو مدد بھی دینے کو تیار ہے جو مذہب کے درجے میں رہنے کو تیار ہو۔ وہ اسلام جو صرف مذہب کے درجے میں رہے، مسجدیں بنائے، نمازیں پڑھے، عید منائے، رمضان کے روزے رکھے، سب کچھ کرے، لیکن ہمارے نظام پر انگلی نہ اٹھائے، ہمارے معاشی نظام کو کسی ترچھی نگاہ سے نہ دیکھے، ہمارے سیکولر سیاسی نظام کے اوپر کوئی حرف نہ لائے، ہمارا جو معاشرتی ڈھانچہ ہے بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے۔ لگا رہے ہم نے نماز پڑھے، روزہ رکھے، یہاں تک تو یہ ہے ہم اسلام کو گرانٹس بھی دے دیں گے، ہم ان کے عید اور بقرعید کے اوپر ٹکٹ بھی چھاپ دیں گے، ہم ان کے جو ہے افطار پارٹی بھی جو ہے وہ کروا دیں گے وائٹ ہاؤس میں، سب کچھ کروا دیں گے۔ ہمارا اسلام سے کوئی جنگ نہیں ہے بھائی، لیکن کون سے اسلام سے نہیں ہے؟ مذہب اسلام سے ان کی کوئی جنگ نہیں۔ دین اسلام کو وہ کبھی بھی کسی درجے میں کسی اعتبار سے برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور یہ پوری دنیا جو ہے اس وقت اس کے جو وسائل ہیں، اس کے جو ذرائع ہیں، وہ جو کنٹرول کر رہی ہے پوری دنیا کی معیشت کو۔ گلوبلائزیشن کا ایک طوفان چلا آ رہا ہے، یہ دنیا چھوٹا سا ایک گاؤں بن گئی ہے، گلوبل ولیج ہے، اور یہ قوتیں اتنی زوردار ہیں کہ کسی جگہ سے اسلام کا سر اٹھانا آسان کام نہیں ہے، الا یہ کہ کسی ملک کے رہنے والے، ان کی ایک عظیم اکثریت اس کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اس انداز کے اندر اگر میدان میں نہ آ جائے اور بھوکے رہنے کو تیار نہ ہو، فاقے کرنے کو تیار نہ ہو، اس وقت تک یہ مقابلہ نہ اندرونی دشمنوں کا ممکن ہے اور نہ بیرونی دباؤ کا ممکن ہے۔ لیکن ایسی کسی عوامی تحریک کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ ایک منظم جماعت موجود ہو۔ تحریک چلانا نسبتاً آسان ہوتا ہے، جوش، ہنگامہ، جماعت بنانا بہت مشکل کام ہے۔ مستقل لوگوں کو جمع کر دینا، ایک نظم کا پابند بنا دینا، اس میں کسر و انکسار کرنا پڑتا ہے، اپنی خودی اور اپنی انا اس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر جماعت نہیں بنتی۔ لیکن یہ کہ یہ عوامی تحریک اگر اس کو سپورٹ کرنے والی اور اسے ڈائریکٹ کرنے والی ایک منظم جماعت نہیں ہوگی تو اس عوامی تحریک کو کسی بھی وقت کوئی شخص آئے گا اور ہائی جیک کر کے لے جائے گا۔ تحریک پاکستان ہی کی طرح کا جوش و خروش تھا جو 1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ میں پیدا ہو گیا تھا۔ ضیاء الحق صاحب نے ہائی جیک کیا کہ نہیں کیا؟ کس خوبصورتی سے کیا، اور ساری جماعتوں نے جو حلوہ پکایا تھا یا دلیا بنایا تھا 11 برس تک کھایا اس نے بیٹھ کر۔ ہی ہائی جیک نظام مصطفیٰ کا نعرہ میں لگا دیتا ہوں بھائی، تو بیٹھو۔ وہ جماعت ہونی چاہیے ایسی جس کے 3 جو ہیں اس کے تمام شرکاء کے اندر اوصاف مکمل ہو۔
ان کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، وہ اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنے گھریلو زندگی میں دین کو نافذ کر چکے ہوں۔ بڑا کڑوا مرحلہ یہ ہے، کٹھن مرحلہ یہ ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ نعرے لگوا لو، جلوس نکلوا لو، جانے بھی دے دیں گے، لیکن مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وہ چاہے لکھنؤ کی مسجد کا معاملہ ہو، کانپور کی مسجد کا معاملہ ہو، لاہور کی مسجد شہید گنج ہو، لوگ جانے دینے کو تیار ہوتے ہیں اور ایک رات میں مسجد بنا کے کھڑی کر دیں گے، لیکن نماز پڑھنا مشکل بات ہے۔ اپنی ذاتی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنی معاش، اپنی معاشرت پر اسلام کو نافذ کریں، نمبر 1۔